دعا کرتے ہیں اور ظہر پہ اس کے رزلٹ آنے کی امید کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یار آج کل دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون سی مشکل آ گئی ہے، کون سے ایسے عمل کر بیٹھا ہوں آج کل دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ بندے کا کام جو ہے نا وہ مانگنا ہوتا ہے، بندے کا کام ہے مانگنا، اللہ سے مانگنا، بندوں سے مانگنا نہیں، اللہ سے مانگنا۔ دنیا دار سے مانگے، ایک مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، 3 مرتبہ جائیں گے تو وہ تنگ ہو جائے گا، بھائی کسی اور کو پھاڑ رہا ہے، میرے پیچھے پہ گیا ہے، بھی میرے پاس نہیں ہے۔ وہ دنیا دار 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5ویں مرتبہ انکار کرے گا اور تنگ آ جائے گا۔ دنیا دار سے مانگے وہ تب تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگے اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ بندے کا کام مانگنا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اس کی دعاؤں کا اجر دیا جائے گا جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئیں، اور وہ اجر دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو انسان چاہتا ہے کہ میں جو کچھ میرے دل کے اندر ہے زبان پہ لاؤں اور اس وقت مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے ظلم و ستم سے جب تنگ آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بد دعا کریں۔ اللہ کے کلیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے مولا اس فرعون کو غرق فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے کلیم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب دعا قبول ہو گئی۔ دعا کیا تھی؟ فرعون کے غرق ہونے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگلے لمحے فرعون غرق ہو جاتا، یا 1 دن بعد یا 2 دن بعد۔ اس دعا کے قبول ہونے کے بعد 40 سال تک وہ فرعون زندہ رہا۔ 40 سال تک فرعون زندہ رہا، دن دناتا رہا، اور ان 40 سالوں کے اندر اللہ کے کلیم کی زبان پر 1 مرتبہ بھی نہیں آیا کہ میرے مولا تو نے فرمایا تھا، مجھے خوشخبری سنائی تھی کہ دعا قبول ہو گئی، یہ غرق ہوگا، لیکن ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، یہ غرق نہیں ہوا۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ نہیں کی، یہ شکایت نہیں کی۔ اس چیز کا نام توکل ہے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، مالک کا کام ہے عطا کرنا، اور کس ٹائم بندے کو چاہیے اس ٹائم کا تعین میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا، اب سردی کا موسم ہے، وہ روتا ہوا آئے، اس کے بیٹے کو بخار بھی ہو، نزلہ بھی ہو، اور اس کا بیٹا رونا شروع کر دے ابو جی مجھے آئس کریم ملا دیں، میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ اب وہ باپ کہے گا کہ نہیں بیٹا آئس کریم نہیں کھانی۔ اب ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہے کہ یار کیوں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مالدار بھی ہیں آپ، بچہ ایک 50 روپے کی 100 روپے کی آئس کریم کے لیے ضد کر رہا ہے تو آپ اسے لا دیں۔ تو وہ کہے گا کہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ آئس کریم اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس وقت اس کے لیے آئس کریم بہتر نہیں ہے۔ جب ایک باپ یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میرے بیٹے کے لیے، میری اولاد کے لیے بہتر ہے اس وقت، تو کیا میرا رب نہیں جانتا کہ کون سی چیز میرے بندے کو کون سے وقت جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے، اور کون سا وقت میرا رب بندے کو نوازنا چاہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر بے صبری ہے، انسان کا کام ہے مانگنا،
اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنا۔ حضرت ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور پر سواری، میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار تھے، میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ایک ہی سواری تھی، حضور آگے میں پیچھے۔ حضور مجھ سے مخاطب ہوئے، حضور مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، اے بیٹا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میری باتیں یاد رکھ کہ جب تو اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تجھے آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اتفاق کر لے، تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، تو اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر کے اندر اس وقت میں لکھا ہے۔ اور اگر ساری دنیا تجھے نقصان دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، تجھے ذلت دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، تجھے پست کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، اگر اللہ نے تیرے مقدر کے اندر پستی نہیں لکھی تو ساری دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے تجھے نقصان دینے کے لیے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں دے سکتی جتنا تیرے مقدر کے اندر اللہ نے اس وقت کے اندر لکھا ہے۔ جناب والا، ہم آج مارے مارے پھرتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار۔ انسان کہتا ہے میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی میرا ہو، یہ بھی میرا ہو، اور حقیقت کے اندر اللہ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس دنیا پر، اس زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ انسان نے اس طریقے سے توکل نہیں کیا جیسے انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے تو رب فرماتا ہے ہم بندے کو ایسے روزی دیں گے جیسے پرندے کو روزی دیتے ہیں۔ کیا پرندے کی کہیں پر شوق ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے؟ ہم تو اٹھتے ہیں نا، میں نے اپنی دکان پہ جانا ہے، کسی کی برتنوں کی دکان، کسی کی کپڑے کی دکان، کسی کی جو بھی چیز ہو گئی، ہم نے اپنی شاپ پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، کسی نے اپنے کارخانے جانا ہے، کسی نے اپنی مل میں جانا ہے، کسی نے اپنے شعبے مزدوری پہ جانا ہے۔ ہر کسی کا تعین ہوتا ہے کہ میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے۔ پرندوں کو کیا خبر کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے؟ پرندے اڑتے ہیں اور اللہ ان کو ان کی روزی تک لے جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو جاتے ہیں، اللہ رزق کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں، جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جب وہ لوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے پیٹ رزق سے بھر دیے ہوتے ہیں۔ تو جو رب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے بغیر اسباب کے، آپ اور میں تو اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں روزی نہیں مل سکتی؟ اس کی ذات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جب توکل کی بات آتی ہے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، باہر نہیں نکلنا۔ باہر نکلو گے تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کیسا؟ ارے بھائی، اللہ کی ذات پر توکل جو ہے وہ بے اسبابی کا نام نہیں ہے۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا۔ انسان گھر میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، اب انتظار میں رہے بس اب مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
آپ جو ہے وہ تشریف لائے، حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک سواری پر آیا ہوں، اب مجھے بتائیں میں اللہ کی ذات پر توکل اس سواری کو باندھ کے کروں یا بغیر باندھ کے کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس پہلے جا اس سواری کو، وہ حدیث پاک کے اندر گھوڑا بھی آیا ہے، حدیث پاک کے اندر اونٹ بھی آیا ہے، جس سواری پر سوار ہو کے آیا ہے پہلے اس کو جا کے باندھ، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر۔ ہمیں ہر حالت کے اندر اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ جب انسان کا ذہن اللہ کی ذات پر اتنا جو ہے وہ پختہ یقین ہو جائے گا تو پھر میرا مالک وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توکل کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے اپنا سارا کچھ چھوڑ ہی اللہ پہ دیا، پھر اس نے شکوہ کیا کرنا؟ رزق بھی اس نے دینا ہے، مال بھی اس نے دینا ہے، اولاد بھی اس نے دینی ہے، عزت بھی اس نے دینی ہے، ذلت بھی اس نے دینی ہے۔ جب انسان کا ذہن یہ بن جائے پھر ہر جو ہے وہ عزت کے اندر بھی، ذلت کے اندر بھی، تنگی کے اندر بھی، کثرت کے اندر بھی، اولاد کے ہونے سے بھی، اولاد کے نہ ہونے سے بھی، ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا بندہ جو ہے وہ رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب کائنات ہمیں اپنی رضا کا طالب بنائے اور ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔